من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1974 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یوسف کی آیت 54 سے ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورہ یوسف میں داستان حضرت یوسف علیہ السلام مسلسل چلی آ رہی ہے. پچھلے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فرعون نے، بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب سنا تو اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ میں انہیں باعزت مقام دینا چاہتا ہوں، پھر جیل خانے سے انہیں نکال لائیے. اس پیغام ملنے پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس طرح سے تراہم خسروانہ کی بنا پر، مرضی کی بنا پر جیل خانے سے باہر نہیں آنا چاہتا. بادشاہ سے کہو کہ میرے مقدمے کی اثر نو تفتیش کرائے، اور اگر میں اس میں بے گناہ ثابت ہوں تو پھر میں جیل خانے سے باہر آؤں گا. اس سلسلے میں پھر بادشاہ نے نئے سرے سے تحقیق کرائی اور اس میں وہ عورتوں کی جو ماسل تھی انہوں نے بھی آ کے اسے تسلیم کیا کہ ہماری وہ سازش تھی. اس شخص میں تو ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی تھی. اور پھر خود عزیز مصر کی بیوی نے، کہ جو اس میں استغاثہ کرنے والوں میں اول نمبر پہ تھی، اس نے پھر یہ اعتراف کیا کہ ہاں واقعہ یہی تھا، ہم نے ہی مل کے اس کے خلاف سازش کی تھی، میں نے ہی اس کے خلاف الزام لگایا تھا. اس میں تو کوئی بھی برائی کی بات میں نے نہیں دیکھی. اس میں ایک بات آئی تھی کہ اس نے یہ کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی. اصل میں یہ ہے کہ کچھ انسانی نفس ہے ہی ایسا کہ وہ اسے برائی پر اکساتا رہتا ہے، حکم دیتا رہتا ہے برائی کا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو یہاں آیا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمارے ہاں اس کے متعلق کچھ ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کا ازالہ نہایت ضروری ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نفس عطا کیا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، یا 3 قسم کے نفس انسان کو دیے ہیں. انسان کی ذات میں یہ چیزیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. یہ ہر جگہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، ایک مسلمہ کی حیثیت سے بیان کر دیا جاتا ہے. اور اس کی یہ نفس امارہ جو ہے اس کی سند یہاں سے اس آیت سے لائی جاتی ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول ہی عزیز مصر کی بیوی کا ہے، خدا کا ارشاد نہیں، خدا کے کسی نبی کا قول نہیں. یہ اس عورت کا یہ بیان ہے. اور پھر ہمارے ہاں یہ دیکھیے کہ اصطلاح کیسے ہوتی ہے نفس امارہ. یعنی اس نے کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے انسان کا یہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. امارۃ حکم دینے والا. تو نفس امارہ تو ہوا لفظی معنی اگر اس کے لیے جائیں کہ وہ نفس تو میں نے کہا ہے نا کہ اس سے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز، کہ وہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، اگر بالسوء اس کے ساتھ آئے تو پھر تو وہ امارہ کے معنی ہوں گے، امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا. لیکن یہ نرا نفس امارہ اگر ہم کہیں گے تو اس کے تو معنی ہوں گے انسانی نفس جو حکم دیتا ہے، وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے یا برائی کا حکم دیتا ہے، خیر کا حکم دیتا ہے، شر کا حکم دیتا ہے. میرا نفس امارہ جو ہے اس کے تو معنی یہ ہیں.
لیکن نفس امارہ کے معنی ہمارے ہاں یہ سمجھے جاتے ہیں وہ جو انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے کہ یہ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، اور پھر آگے لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ لوامہ اور مطمئنہ نفس وہ قرآن کی آیتوں میں ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ پہلی چیز یہی ہے کہ نفس امارہ جو ہمارے ہاں ذہن میں رکھا جاتا ہے وہ کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ ہمیشہ اسے برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ وہ ایک چیز یہ سمجھنے کی ہو گئی کہ خود خدا نے انسان کے اندر ایک اس قسم کی ذات، نفس، کوئی چیز ایسی رکھی ہے وہ ہمیشہ اسے برائی کے طرف لے جاتی ہے۔ یہ تو بڑا غلط تصور ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی تفاسیر پر یا یہ جو اس قسم کے تصورات قائم ہوئے ہیں اس پر اسرائیلیات کا، عیسائیت کا بڑا گہرا اثر ہے، اور ان معاملات میں تو عیسائیت کا بڑا گہرا اثر ہے۔ عیسائیت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ آدم اور حوا کی معصیت یا گناہ کا بوجھ لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اسے اوریجنل سن کہا جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر ہی، ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ عیسائیت کا تصور ہے، اور اس تصور کو پیدا انہوں نے کیا ہے اگلی بات کے لیے۔ پہلی چیز یہ کہ ہر انسان یا انسانی بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اپنے اس پیدائشی گناہ کے دھبے کو دھو سکے، یہ کسی صورت میں ممکن ہی نہیں۔ وہ ہزار اچھے کام کرے، وہ اس دھبے کو نہیں دھو سکتا۔ اب اگلی چیز پھر یہ ہو گئی کہ یہ دھو ہی نہیں سکتا، تو یہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کو پیدا کیا پیدائشی گناہ گار، جو اس کے اختیار کی بات نہیں۔ اختیار میں اس کے یہ تھا کہ یہاں اچھے کام کرے تاکہ یہ دھبا دھل سکے۔ دھبا یہ ایسی وہ انت سیاہی سے لگا ہوا ہے کہ یہ دھل ہی نہیں سکتا کسی طرح۔ ان کا عقیدہ یہ ہے سینٹ پال کے خط کے الفاظ میں کہ یاد رکھیے نجات اعمال کے ذریعے سے ممکن ہی نہیں۔ تو اب یہ دھبا لگا بغیر اس کے اختیار ارادے کے پیچھے سے ہی۔ اس کے اختیار میں تھا کہ اچھے اعمال سے ان کو دھو ڈالتا، وہ ممکن نہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ جب یہ چیز ان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو اس کا احساس ہوا کہ یہ ہو گیا اور احساس ہوا ابتدائے آدم سے، ابتدائے آفرینش سے، یا جب سے نو انسانی کی تخلیق ہوئی اس وقت سے یہ ہوتا چلا آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کے یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہوئی، یہ تو سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے پھر یعنی یہ کچھ ایسے ہے جیسا کہ اوپر مشورہ ہوتا ہو۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا باپ کہتے ہیں، کہ جیسے وہاں مشورہ ہوا ہو کہ اس پریشانی کا پھر علاج کیا ہے، تو بہرحال علاج یہ سوچا گیا یا سجیسٹ کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، کیسے بھی ہو ان کے عقائد میں بیان کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا کہ اسے صلیب دیا جائے اور اس کا خون کفارہ بن جائے انسانوں کے اس گناہ کا، اس طرح سے یہ گناہ مٹے اور لوگ جنت میں جا سکیں۔ ورنہ جنت تو بالکل خالی رہ جاتی تھی، ہر انسان گناہگار پیدائشی اپنے عمل سے اس دھبے کو دھو نہیں سکتا، تو جنت میں جانے کا تو مستحق ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیب اور اس کفارے پر جو ایمان ہے اس سے یہ گناہ دھل سکتا ہے۔
تو گویا یہ ایمان اتنا بنیادی اور انہوں نے اس قدر اہم قرار دے دیا کہ اس کے بغیر کسی صورت میں انسان کتنے ہی اچھے اعمال اس کے کیوں نہ ہو کوئی جا ہی نہیں سکتا جنت میں۔ یہودیوں نے تو یہ کہا کہ جو بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ چلیے، عیسائیت نے کہا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب اور کفارے پر ایمان نہیں رکھتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ تھا وہ بنیادی عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پہ ایمان لانے کے لیے عیسائیت کا کہ اوریجنل سن کا انہوں نے عقیدہ وضع کیا، اور یہ اوریجنل سن جو ہے کہ خدا کی طرف سے انسان بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، یہ ہوا وہ نفس امارہ۔ ہمارے ہاں کے عام ملوثہ تصور کے مطابق کہ انسان کے اندر خدا نے ایک نفس ایسا رکھا ہے وہ اسے حکم ہی برائی کا دیتا ہے، لے جاتا ہی برائی کی طرف سے۔ تو گویا یہ تصور بنیادی طور پر وہاں سے آیا، یا وہ لوگ جو ہیں وہ تصور یہ لے کے آئے، انہوں نے داخل کیا آپ کے اسلام میں اس تصور کو۔ یہ ہے وہ بنیاد جو نفس امارہ کی اصطلاح ہم یوں بول دیتے ہیں کہ جیسے انسان کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی گئی اس نے تو لے جانا ہی اس کو برائی کی طرف ہے۔ یہ برائی کی طرف لے جانے والا، انڈیوس کرنے والا، اس کی ترغیب دینے والا ایک تصور ہمارے ہاں بھی ہے جسے قرآن نے شیطان یا ابلیس کہہ کر پکارا ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ تو ابلیس کی بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، آگے آئے گی بات بتاؤں گا۔ دوہرا دوں دو لفظوں میں کہ یہ زندگی جس طرح سے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جس منزل میں بھی یہ آتی ہے اس سے پہلی منزل کی بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لاتی ہے، البتہ اگلی منزل پچھلی منزل سے اونچی ہوتی ہے۔ انسانیت کے پیکر میں جب یہ زندگی پہنچی تو یہاں بھی یہ پچھلی جو حیوانیت کے تقاضے تھے ان کو اپنے ساتھ لائی ہے، بیشتر تقاضے، لیکن اس سے یہ اونچی واقع ہوئی ہے۔ اب یہ کیا ہے، وہ تقاضے کیا ہیں، یہ اونچی واقع ہوئی ہے، یہ معنی کیا ہیں؟ تقاضے تو وہی ہیں جو حیوانی زندگی کے تقاضے ہیں۔ کھانے پینے سے یہ زندہ رہتا ہے، کھانا پینا سونا، تحفظ نفس، اپنی حفاظت کرنا، دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا، اور اس کے ساتھ افزائش نسل۔ یہ چیزیں تمام حیوانات میں مشترک ہیں، یہ چیزیں انسان کے اندر بھی مشترک ہیں۔ یہ حیوانی تقاضے زندگی کے ہیں، اس کی طبعی زندگی یا فزیکل لائف ان تقاضوں کے اوپر جیتی ہے، ان تقاضوں کے پورا کرنے سے زندہ رہتا ہے، لیکن یہ زندہ رہتا ہے جو حیوان انسان ہے۔ وہ جو میں نے کہا ہے کہ اگلی منزل میں جب زندگی آئی پیکر انسانیت میں، تو یہاں یہ ارتقاء کے معنی یا پہلی منزل سے اونچے ہو جانا، یہ اس کا اونچا ہو جانا یہ ہے کہ یہ قوت اختیار اور ارادہ اس کو دے دی گئی، اور اس کا اختیار دیا گیا کہ یہ جی چاہے تو ان برائیوں کی طرف جائے اور جی چاہے تو ان سے مجتنب رہے۔ اب برائی کیا ہوئی؟ یہ جتنی چیزیں پہلے گنائی گئی ہیں ان کے سہارے تو زندگی جیتی اور آگے چلتی ہے، تو ان تقاضوں کا پورا کرنا یہ برائی ہوئی۔ اگر یہ برائی ہو تو وہ تو پہلے دن انسان مر جائے، ان کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو برائی کیا ہوئی، بھلائی کیا ہوئی، یہ ہے سارا پوائنٹ جہاں آ کے اسلام ان پہلے ادیان یا مذاہب سے مختص ہو جاتا ہے، قرآن کی تعلیم ان سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ان تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں پہنچ کے کچھ شرائط اور کچھ حدود ہیں، ان کے ساتھ ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کھانے سے انسان زندہ رہتا ہے، کھانے سے حیوان بھی زندہ رہتا ہے،
حیوان کے لیے حلال اور حرام کھانے کی تمیز نہیں ہے، اس کے لیے ہر چارہ حلال ہے، خواہ وہ اپنے مالک کا ہو یا دوسرے کے کھیت سے وہ کھائے۔ لیکن انسان کی سطح پہ کھانا تو نہایت ضروری ہے، اس کے لیے تمیز دے دی گئی ہے رزق حلال میں اور رزق حرام میں۔ یہ جو تمیز ہے یہ انسانیت کی زندگی کا خاصہ ہے۔ زندگی حیوانیت سے اونچی چلی گئی، وہاں یہ نہ اختیار و ارادہ تھا، نہ کوئی تمیز تھی اس کے اندر، نہ کوئی حدود تھی اس قسم کی۔ کبھی حدود تو وہاں تھی، جیسا میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ بکری بھوکے مر جائے گوشت نہیں کھائے گی، شیر پورے جنگل کا بادشاہ بھوکے مر جائے، یہ خواہ انگور کے خوشے کیوں نہ لٹک رہے ہوں، وہ ان سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، نہیں بھرے گا، گوشت ہی چاہیے۔ یہ کبھی پابندیاں تو وہاں لگی ہوئی ہیں، ان کو توڑنے کا انہیں اختیار بھی نہیں ہے۔ یہ جنہیں آپ اخلاقی پابندیاں عام طور پہ کہتے ہیں، یہ جو حدود ہیں انسانیت کی زندگی میں آئی ہوئی، حرام اور حلال کھانا اس کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس کو کہا گیا کہ رزق حلال تیرے لیے جائز ہے، رزق حرام تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ ہے اگر انسان اپنے اختیار و ارادے سے رزق حرام کی طرف جائے گا تو یہ ہے وہ چیز کہ جسے کہا جائے گا کہ اس نے برائی کی۔ برائی یہ ہے ان حدود کو توڑ کے ان چیزوں کا، ان تقاضوں کا پورا کرنا جو اس کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ یہ حدود جو ہیں وہ وحی نے عائد کی ہیں، انسان نے خود نہیں ان کو تراشا۔ اس کی عائد کردہ حدود تو آج کچھ قانون بنائے گا، کل اس قانون کو خود بدل دے گا، روز بدلتی رہتی ہے حدود ان کے ہاں کی۔ آج ایک چیز قانوناً جائز ہوتی ہے، کل ناجائز ہوتی ہے، آج ناجائز ہوتی ہے، کل اس کو 51 کی ووٹس دینے والے جائز قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ حدود جو ہیں غیر متبدل نہیں ہیں جو انسان وضع کرتے ہیں، وہی نے ان حدود کو وضع کر دیا اور یہ حدود غیر متبدل قرار پا گئیں کہ کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا، لا مبدل لکلمات اللہ۔ تو غیر متبدل حدود جو ہیں یہ ہے اصل شے جو انسانی زندگی کے اندر جس کا اضافہ ہوا، جو حیوانی زندگی تک نہیں تھی بات۔ یہ جب انسان اپنے اختیار و ارادے سے، یاد رکھیے اس چیز کو، پھر اپنے اختیار و ارادے سے ان حدود کو توڑتا ہے، اصطلاح میں اس کا نام شیطانی عمل رکھا گیا ہے۔ شیطان کہتے ہی سرکش کو ہے، سرکشی برتتا ہے ان حدود کو توڑنے میں، توڑتا ہے اپنے اختیار و ارادے سے۔ تو یوں ہوئی بات کہ انسان جب اپنے اختیار و ارادے سے خدا کی متعین کردہ حد کو توڑ کے سرکشی اختیار کرتا ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں شیطانی عمل کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، سرکشی کا عمل اس کو کہیے۔ لیکن ان حدود کو توڑنے کے بعد جب یہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس میں اس سے خود اس کی اپنی ذات کے اندر بھی ایک کمی واقع ہوتی ہے، معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے، اور اس کے جب نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر یہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ جو مایوسی ہے اس کا نام ابلیس، ابلیس کے معنی ہی ہے مایوس۔ تو یہ شیطان و ابلیس دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی باہر کی چیز ہی نہیں ہے، انسان کے اپنے اختیار و ارادے کی چیز ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ سرکشی برتتا ہے تو اس وقت اس کے اس فعل کو شیطنت قرار دیا جاتا ہے، اور جب اس کے نتائج اور عواقب کے بعد پھر یہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ ابلیسیت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ اس کو اختیار و ارادہ تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ چاہے تو ان حدود کو توڑ کے ان تقاضوں کو پورا کرے، اسے گناہ کہا جائے گا، جرم کہا جائے گا، سو کہا جائے گا، برائی کہا جائے گا، شر کہا جائے گا، یہ تو ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا
انسان کے اندر ایسی چیز وہ ہے کوئی طاقت کہ وہ اسے اس چیز سے روک دے؟ خود اس نے اپنے اندر سے یہ سب چیزیں کرنی ہیں. یاد رکھیے خارج سے کوئی چیز اس کے اوپر ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو زبردستی ان حدود کے توڑنے کی طرف لے جائے یا زبردستی اس کو روکے رکھے کہ تو نے نہیں توڑنا. زبردستی کی ہوئی نیکی تو نیکی نہیں ہوتی ہے جی جانے میں. پستول کے زور سے اگر آپ سے کوئی 1000 روپیہ خیرات میں لے لے تو وہ عمل خیر ہوگا آپ کا. خیر کا تو لفظی اختیار اور خیر کے تو دونوں کے بنیادی لفظی معنی ایک ہے, مادہ ایک ہے دونوں کا. خیر تو ہے ہی وہ جو اختیار کے ساتھ کیا جائے. مجبور کی نیکی نیکی ہوتی ہے. جب مجبور کی برائی جرم نہیں ہوتا, عدالت بھی اس کو مجرم نہیں قرار دیتی. اگر ثابت ہو جائے کہ مجبوراً اس سے یہ کرایا گیا ہے تو مجبوراً جرم یا گناہ جو ہے اسے گناہ گار نہیں بنا دیتا, تو مجبور کی نیکی اسے نیکوکار کیسے بنا دے گی؟ تو گویا یہ چیز خود انسان کے اندر ہے کہ اگر ایک تقاضا اس کا آتا ہے کہ اس کو رزق حرام کی طرف وہ چلا جائے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس کو خود روک دے اس سے. یہ ہے وہ چیز جو اسلام میں آ کے متمیز طریقے سے آئی. میں نے عرض کیا کہ یہودیت کے ہاں بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے سے صرف جنت, انسان کے اختیار کی بات ہی نہیں, کسی بچے کے اختیار کی بات ہی نہیں کہ وہ کس گھر میں پیدا ہو گیا. اسرائیل کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تو بے اختیار جہنم میں, ان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بے اختیار جنت میں. عیسائیت میں ہر انسان گناہ گار پیدا ہوا, بے اختیار جہنم کے اندر. عمل سے کچھ نہیں ہو سکتا, حضرت مسیح کی صلیب اور کفارے پہ ایمان لانا پڑے گا. قرآن نے آ کے یہ بات بتائی کہ یہ ٹھیک ہے, انسانی زندگی جو ہے اس کے حیوانی تقاضے وہ اسے اکساتے ہیں کہ جس طرح سے بھی کچھ حاصل ہوتا ہے حاصل کرو, لیکن اسی کے اندر یہ چیز موجود ہے جو اس سے یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. یہ ابھی 2 منٹ میں یہ عرض کروں گا جو میں نے کہا ہے کہ اس کے اندر موجود ہے جو کہتی ہے. یہ ایک قوت ہے ایسی, یوں اس وقت یوں سمجھیے کہ ایک ایسی قوت ہے کہ اگر یہ حیوانیت کے تقاضے اس کو اس کے اوپر ترغیب اس کی دیتے ہیں, اس کی طرف مائل کرتے ہیں, اس کی طرف آمادہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے حاصل کر دو. چوری ہے, کوئی دیکھنے والا اس وقت نہیں ہے, اٹھاؤ اور جیب میں ڈال لو. لیکن اس کے اندر ہی یہ چیز بھی دی گئی ہے, یہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اس چوری سے رک سکتا ہے. بیل کو بھوک لگی ہوئی ہو اور غیر اپنے مالک کے علاوہ دوسرے کا کھیت ہو جہاں چوری ہوتی ہے, اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو روک دے. اس سے انسان کے اندر یہ چیز ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم نے جہاں یہ کہا ہے اس چیز کو کہ وہ لے جاتا ہے برائی کی طرف, اس کے اندر یہ چیز جو ہے حیوانی تقاضے, اسے اس نے شیطان کہا ہے, ابلیس کہا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ ہی کیا کہا ہے قرآن کریم میں. یہ ایک تصور جو ہے قرآن کی روح سے ابلیس کا تصور بڑا اہم موضوع ہے. میرے لغات القرآن میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. قرآن اپنے محاکاتی انداز میں, تشبیہی انداز میں قصہ ابلیس و آدم بیان کرتا ہے. سورہ الحجر میں آپ دیکھیے 15ویں سورت میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں دی گئی ہیں. مثلا اسی میں سے یہ 34-35 آیت سے بات شروع ہوتی ہے. تو پیچھے سے میں قصہ نہیں پورا لا رہا کہ وہ اس موضوع سے متعلق نہیں. بات تو یہاں ہو گئی کہ جب اس نے نافرمانی برتی خدا کے حکم سے, وہی سرکشی والا جس کو شیطان کہا جاتا ہے, تو اس سے کہا پہلی بات جو تھی جو میں کئی دفعہ دہرایا کرتا ہوں اس سرکشی کے معاملے میں گی کہ اس کا امکان ہے کہ غلطی ہو جائے انسان سے. اور فرق قرآن نے یہ بتایا ہے آدم میں اور ابلیس میں کہ آدم سے یہ جب کہا گیا کہ
تم نے ہمارے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ تو آدم نے نگاہیں جھکا لی اور کہا کہ ربنا ظلمنا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے آپ سے زیادہ معافی کے خواستگار ہیں۔ کہا کہ ہاں، جس کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، برائی پہ نادم ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح ممکن ہے۔ بہت اچھا، جاؤ تم، ہماری طرف سے یہ جو رہنمائی آئے گی اس کا اتباع کرتے رہو گے تو پھر اس قسم کی غلطی نہیں ہوگی تم سے، اس میں امکان ہے۔ ابلیس سے یہ کہا گیا کہ تو نے معصیت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں کون ہوں معصیت کرنے والا، تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، میں تو اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ کہا کہ جو اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا اور اپنی خطا پہ نادم نہیں ہوتا تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت تک کے لیے اس کو کہہ دیا جا تو راندہ درگاہ ہے، وہ راندہ درگاہ کے معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تیری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کس کی نہیں ہو سکتی؟ ہر اس شخص کی نہیں ہو سکتی جو غلطی کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا۔ غلطی ہونے کے بعد جو کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو اکیوز کیا جائے، دیکھتا ہے ادھر ادھر کہ کس کے سر تھوپی جا سکتی ہے، اسے اور کوئی وہاں نظر نہیں آیا تو اس نے وہی جو آپ کے ہاں یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ صاحب میں کون ہوں یہ کرنے والا تھا، تیرے حکم کے بغیر اس کائنات میں پتہ نہیں ہل سکتا، تیرے ہی حکم سے یہ چیز ہے جو میں نے کی ہے۔ اس نے کہا کہ تیری اصلاح نہیں ہو سکتی، تو اپنے آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، مجھے راندہ درگاہ تو بنایا جا رہا ہے اور اس آدم کے مقابلے میں لا کے بنایا جا رہا ہے، اب اسے بھی بھیج دنیا میں اور مجھے بھی بھیج۔ میں نے کہا کہ یہ تشبیہی انداز ہے بات کرنے کا، اور پھر دیکھ کہ میں اس کو کس طرح سے ناکوں چنے چوباتا ہوں، نچاتا ہوں کیسے اس کو تھیا تھیا کر کے، بے ذرا۔ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھیجتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ جب تک یہ وہاں آدم ہو اس وقت تک مجھے بھی مہلت دی جائے، یہ نہ ہو کہ راستے میں میرا ٹینٹوا دبا دیا جائے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کی رہی نہیں کریں گے، تمہیں بھی اجازت ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیے نا کس انداز سے قرآن بیان کرتا ہے، یہاں تک تو یہ چیز آئی کہ آدم کے ساتھ ہی ساتھ اسٹیج کے اوپر یہ شیطان نمودار ہوتا ہے اور قیامت تک کے لیے کہتا ہے کہ ساتھ بھی رہنا ہے۔ یعنی آدم کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ حدود شکنی کر سکتا ہے، یہی تو چیز ہے، کر سکنے کے بعد نہ کر سکنا، یہی چیز تو ہے جو کریڈیٹیبل ہوگی، کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں صاحب بھیجیے، پھر اب دیکھیے پھر تماشا کس طرح سے ان کو میں گمراہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام انسانوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اب یہ چیز وہ آ گئی وہی عیسائیت والی کہ تمام انسان جو ہیں وہ غلط راستے کے اوپر چلیں گے۔ وہاں آ گیا نا نتیجہ، قرآن ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، ہمارے مخلص بندے جو ہیں، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، ہمارے مخلص بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی کہ کتنی ہی بڑی قوت کیوں نہ ہو شر کی، خواہ وہ خارجی معاشرے کے اندر ہو، خواہ وہ استبداد کے اندر ہو، خواہ انسان کے اپنے اندر کی خواہشات ہوں، کتنی ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں، قرآن نے کہا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا کسی قسم کا غلبہ نہیں چل سکے گا، کوئی قوت تمہاری اس پہ غالب نہیں آ سکے گی۔ عبادی کہا یہاں، عام انسان مراد ہوں تو اس میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں، لیکن اس خوبصورت لفظ میں یہ کہا ہے جو ہماری محکومیت اختیار کرے گا، یہ شرط ہو گئی۔ تیرا غلبہ تو نہیں ہوگا بشرطے کہ وہ ہمارا غلبہ قبول کر لے۔ یہ عبادی بڑی چیز ہے، ان پہ تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا قرآن کریم نے یہ بات یہی بتا دی
کہ وہ بھی غلط ہے کہ ہر بچہ پیدائشی گناہگار پیدا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ اس کی قوت اتنی بڑی ہے شیطان کی کہ کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتا، یہ چیز کہ انسان کا نفس اس کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور اس سے بچنے کی کوئی قوت ہی اس کے پاس نہیں ہے، قطعاً غلط، غیر اسلامی۔ یہ بنیادی تصور تھا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ لے جاتا ہی اس کو برائی کی طرف ہے، کہ ہمارے ہاں پھر یہ جو تصوف آپ کے ہاں آیا وہی آپ کے ہاں کا غیر اسلامی تصور۔ اس نے یہ کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو مارو۔ ارے مارو کیسے؟ اس کا نام اگر شیطان ہے تو اس نے تو خدا سے مہلت لے رکھی ہے قیامت تک کے لیے، تو اس نے خدا نے کہا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم پہلے ہی مار کے بتا دیں گے۔ سوال اس کے مارنے کا نہیں ہے، وہی بات جو دہرایا کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، بار بار دہراتا ہوں کہ اس کا نقش کر لینا بڑا ضروری ہے، بڑی گہری بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا شیطان ہوتا ہے، ابلیس ہوتا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ کا بھی ابلیس ہے؟ کہا ہاں میرا بھی ابلیس ہے۔ گجری آ گئی، کہنے لگے پھر آپ نے کیا؟ کہنے لگے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا۔ یہ ہے ساری بات عزیزان مان، وہ ہے تو صحیح، اسے مارنا جو ہے یہ بڑا غلط تصور ہے۔ کس چیز کو مار رہے ہو؟ تمہارے اندر ایک اختیار و ارادے کی صلاحیت ہے کہ تم جا سکتے ہو حرام کی طرف بھی، رک سکتے ہو اس سے بھی، مارنا اس کا کیا؟ ارادے کو سلب کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، پھر وہ انسانیت باقی رہے گی، حیوان ہو جاؤ۔ نفس کو مار رہے ہیں، مر سکتا ہی نہیں ہے سر۔ جو میں نے کئی دفعہ لکھا ہے، کہتے ہیں نفس مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ترک خواہشات، یعنی خواہش پیدا نہ ہو اس کے اندر۔ میں نے ان سے لکھا تھا، وہ ان وادیوں میں سے گزرا ہوں نا، یہ ساری چیزیں پہلے پرچار کرتا رہا، پھر ان کے اوپر جب توجہ غور کیا، تنقید کی تو بات سمجھ میں آئی قرآن کی روشنی میں کہ صاحب خواہش کا ترک، خواہش ہے اصل جو انسان کے اندر برائی اور شیطان جو نفس ہے، اس خواہشات کا ترک کر دینا نفس کو مارنا ہے، خواہش اور اس کا ترک کرنا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہ چیز کے خواہشوں کو مار دینا چاہیے، یہ خواہش ہے یا نہیں ہے؟ مانیے کبھی آئے گی سہانی عمری تو وہاں دیکھیں گے کہ میں پھر یہاں سے کس طرح سے نکلا تھا۔ ان تلبوں آدھی عمر انہیں میں گزری تھی عزیزان، یہ چیز تھی کہ ترک خواہش، یہ تم مقصود حیات بتاتے ہو، قرب الہی ہوتا ہے، اس سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ یہ چیز کہ ہم نے خواہشات کو ترک کرنا ہے، یہ تو خود ایک خواہش ہے، اور جتنی یہ خواہش زیادہ طاقتور ہوگی اتنا ہی اس میں کامیاب تم کہتے ہو نا ہو، تو ترک خواہشات کا تو اصول ہی غلط ہو گیا تمہارے ہاں۔ کبھی کبھی یوں ہی ایک پرانی شعر نازل ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے تھے نہ دیکھے کوئی ادا میری، چھپے جو مجھ سے تو کیا یہ بھی ایک ادا نہ ہوئی۔ اچھا شعر، ترک خواہشات تو کیا یہ خواہش نہیں ہے؟ ترک خواہشات میں نے عرض کیا عزیزان من، قرآن سے ہٹ کے جب بھی آپ کو ارادہ رکھیں گے تا سریا میر آباد دیوار کا آسمان تک وہ دیوار ٹیڑھی جاتی ہے، دیکھتے ہیں ٹیڑھی پہ ٹیڑھی، اور جب یہ بات یوں سامنے آتی ہے، وہ سنسن والا کھلنے والا جو تالا ہوتا ہے حرفوں والا، پتھرے مارتے رہو وہ کھلتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں جب آ جائے کہ الگو یہ بے اور یوں ملایا کھلا، قرآن تو یہ تالے کی چابی دیتا ہے عزیزان، ایسی تالے کی وہ کنجی دیتا ہے، وہ ملائیے 3 حرف اس کے تالا کھل جاتا ہے۔ کتنی اب آپ کے سامنے یہ پیش کا افتادہ سی بات نظر آئے گی کہ واقعی یہ بھی تو ایک خواہش ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں 1000 برس سے آپ کے یہاں کا لٹریچر چلا آ رہا ہے صوفیہ کرام کا، 22 نقطے کے اوپر کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابوں کے ساتھ، یہ دیکھ کے کہ ترک خواہشات ہے اصل چیز یہ ہے۔ نہیں عزیزان من، ترک کی بات نہیں ہے، ابلیس کو مسلمان کرنے کی بات ہے۔
یعنی عبادی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، عبادی یہ ہے مسلمان کرنا، میری محکومیت جو اختیار کر لی ہوگی جنہوں نے، اس پہ تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ خدا کی عبودیت اختیار کرنا جو ہے، یہ بھی تو انسان کے اپنے اختیار و ارادے سے ہی ہوتا ہے، جبر سے تو کوئی مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں سکتا۔ مسلم کے تو خود مانے یہ ہیں، اپنے اختیار و ارادے سے سر تسلیم کرنے والا۔ زبردستی کسی کا سر جھکایا جائے، عربی قاعدے کی روح سے اس کے یہ لفظ یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جیسا میں کہا کرتا ہوں، زبان عجیب ہے، انتخاب قرآن کے عجیب ہیں معانی میں۔ یہ اسلام کے معنی آپ نے یہ دیکھ لیے، سلمہ کے معنی ہیں، جبر کا پہلو، جبر کے بالکل ضد ہے یہ لفظ عربی لغت میں، جس طرح اطاعت کا لفظ خود لفظ اطاعت کے اندر یہ چیز ہے، جبر سے کسی کا کوئی حکم مانا جائے اس کے لیے عرب لفظ اطاعت کا استعمال نہیں کرتا۔ وہ تان نقل کہتا ہے یہ پھل جو ہیں جب تک یہ کچے ہوتے ہیں تو ان کو زبردستی وہاں سے توڑنا پڑتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے تو پھل خود نیچے گرتا ہے۔ کھجور کا پک کے از خود جو گرنا تھا، اس کے لیے وہ اطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خدا کی معصومیت سے اس قدر پختگی اندر آ چکی ہو کہ پکے ہوئے پھل کی طرح یہ خود گرے، یہ اطاعت ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے ابلیس کو اپنے مسلمان کرنا، جسے حضور نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ کتنا بڑا اس کے چیلنج کا جواب، اس نے یہ کہا تھا یہ چیز، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے بھیج اور یہ مہلت دے، پھر دیکھ میں کس طرح ان سب کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ تھا بہت بڑا چیلنج۔ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، تمہارا یہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جاؤ جو جی میں آئے کر کے دیکھ لو، جو یہ طے کر لیں گے کہ انہوں نے ہمارے احکام کے تابع رہنا ہے، کوئی غلبہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ایمان، پہلی بات میں نے عرض کیا تھا جو یہاں سے آئی تھی، نفس امارۃ بالسوء، سے نفس امارہ ہمارے ہاں جو اب چلا ہو استعمال، بس وہ چلا، وہ نفس امارہ صاحب انسان کے اندر ہے، وہ نفس امارہ پہلے چلا کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ نفسی، وہ جس کا نام خواہشات ہو گیا۔ نفس کشی آپ نے سنا ہوگا نا اصطلاح ان کی تصوف میں، یعنی خود پھر وہ نفس جو تھا وہی ایسا ہو گیا کہ اس کو مار ہی دینا چاہیے۔ یہ نفس امارہ سے بات چلی تھی آگے۔ یہ ابلیس کا تغلب نہیں ہو سکتا خدا کے بندوں پر۔ کئی مقامات پہ آیا ہے، 2-3 حوالے تو لکھ لیجئے، بڑی اہم چیز ہے۔ 15/40-42، 16/99-100، 16/99-100، اور 17/65، 17/65۔ بڑی عظیم چیز ہے۔ اب دوسرا ہمارے ہاں نفس لوامہ ہے، قرآن میں یہ چیز آئی ہے، یہ آئی ہے 75/2، 75/2۔ یہ چیز بھی بڑی ضروری سمجھنے کی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان لن نجمع عظامہ، 75/2۔ سورہ قیامت۔ بات ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے سورت کی، کہ نہیں بات یوں نہیں ہے جیسا تم اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے ہو۔ بڑا انداز عجیب ہوتا قرآن کا۔ بات دوسری ہے جو ہم کہتے ہیں، اور پہلے جو کہ کہا گیا ہے اس سے پہلے شہادت پیش کی جا رہی ہے۔ ہم اس میں شہادت پیش کرتے ہیں، ہمارا قانون مکافات عمل اور اس کے نتائج جو ہیں اسے، اور شہادت پیش کرتے ہیں اس شے کو کہ جو ملامت کرتی ہے انسان کو اس کے اندر سے۔
اور آگے یہ چیز ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ بس انسان کا جسم جہاں مر گیا اور انسان ختم ہو گیا؟ غلط بات ہے۔ مکافات عمل کے راستے میں یہ تمہاری طبی موت حائل نہیں ہوتی ہے۔ جس شے کو انسان کہا گیا ہے یا اس کا نفس کہا گیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتا ہے اپنے ان تمام اعمال کو ساتھ لیے ہوئے جو یہاں وہ اس نے کیے ہوتے ہیں۔ یہاں نفس لوامہ ہے، لوامہ کے معنی ملامت کرنے والا۔ یہ کون سی چیز؟ ہمارے ہاں ایک اور غلط تصور ہے اور وہ ہے ضمیر کی آواز، نفس لوامہ جسے کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ برائی اور بلائی میں تمیز کر دیتی ہے، اور یہ چیز کہ جو برائی ہوتی ہے اس پہ ملامت کرتی ہے، بھلائی کو اچھا سمجھتی ہے، کہ یہ انسان کی ضمیر کہلاتی ہے۔ ضمیر کے معنی چھپی ہوئی چیز۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسے پیش کر دیا جاتا ہے ایک مسلمے کی طرح کہ یہ بالکل یہ حقیقت ہے جیسے ہم پیش کر رہے ہیں، اور پھر نفس لوامہ قرآن نے کیا ہی دیا، سند بھی ہوگی، ہمارا یہاں کہا یہاں سند ہو گئی، وہاں لوامہ کہا وہاں سند ہو گئی۔ پھر سوچ رکھیے ہے کہ یہ تصور عام کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے، وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کر دیتی ہے۔ بکری کے اندر یہ چیز ہے نا کہ وہ اپنے اس چارے میں جو اس کے لیے حلال ہے گھاس پھوس اور اس میں کہ جو حرام ہے یہ گوشت وغیرہ تمیز کر دیتی ہے۔ مرغی کے چوزے کے اندر یہ چیز ہے نا کہ وہ پانی کی طرف نہیں جاتا، خشکی کے رہتا ہے، بطخ کا بچہ پانی کی طرف جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ چیز ہے نا کہ بلی کی میاؤں یا چیل کا سایہ بھی دیکھتے ہیں تو جھٹ سے ماں کے پروں کے نیچے چلے آتے ہیں۔ یہ سبھی زندگی کی چیزیں ہیں۔ بات انسانی زندگی کی تو آگے آئے گی، میں پوچھتا ہوں کہ انسان کے بچے کے اندر بھی یہ چیز ہے؟ وہ اس کے اندر تو اتنی سی چیز بھی نہیں ہے جو مرغی کے چوزے کے اندر ہوتی ہے۔ ہزار مرغی کے چیزیں تو ادھر ادھر گھیر کے لاؤ اور آگے پانی ہو، باقی ادھر سے ادھر نکل جائے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے وہ دیکھنا ٹب ہے، وہاں گیا ہے وہ چھوٹا جدو ریڑھ لگ پہ بچا مصیبت آ جاتی اور آگے چت پا دیتا ہو، مرچاں کھان دیا ہوا ہے، کوڑا مال لیا، اکھیاں لایا ہوا ہے، تالو بھی گیا ہے، گریا ہے، یعنی اس کی تو کیفیت یہ ہے کبھی زندگی میں بھی اس کے اندر یہ تمیز نہیں، قدم قدم پہ اس کو روکنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے لیے وہ چھوٹے سے اس لیے جنگلے دار وہ بنانے پڑتے ہیں، وہ جنگلے سے جس کے اندر اس کو رکھتے ہیں۔ کبھی زندگی میں یہ نہیں ہے تو انسانیت کی زندگی کے اندر۔ اور سیدھی سی بات ہے عزیزان من، میں عرض کرتا ہوں کہ ایک غلط چیز جب چل نکلتی ہے تو پھر وہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں۔ اگر ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، غلط اور صحیح کا امتیاز، خیر اور شر کا امتیاز، گڈ اور ایول کا امتیاز اس کے اندر موجود ہے، تو یہ سلسلہ رشد و ہدایت، یہ انبیاء کرام کا بھیجنا، جبریل کا آنا، کتابیں آنا، رسولوں کا آنا، یہ اتنی تبلیغ کا یہ کاہے کے لیے؟ خدا نے بکریوں کی طرف اور شیروں کی طرف تو کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جو آگے بکری کو تبلیغ کرے کہ گھاس کھانا، گوشت نہ کھانا، جنت میں چلی جاؤ، اس کو حال ہی نہیں۔ اگر اس کے بھی اندر یہ چیز تھی تو یہ خارج سے اس کو ہدایت دینے کا اتنا بڑا چیز یہ کاہے کے لیے کیا؟ نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ چیز غلط ہے، تجربے کے خلاف، فکر کے خلاف ہے نہیں اس کے اندر یہ چیز۔ ہوتی تو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی تو ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ پھر جب ان سے کہیے کہ صاحب اس کے اندر چیز ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں جنہیں آپ شر یا خرابی یا برائی یا سو کہتے ہیں، بددیانتی، چوری چکاری، جھوٹ، بےایمانی، یہ سارا کچھ کیوں پھر ہو رہا ہے؟
کہ جی وہ پھر ضمیر مردہ ہو جاتی ہے، ساتھ سے ضمیر مردہ ہو جاتی ہے. یعنی خدا کی دی ہوئی یہ قوت کسی بکری کے اندر تو مردہ نہیں ہوتی. حالانکہ سب سے کمزور تر چیز آپ بزدل کہتے ہیں، وہ جو بوجھ ہے اس کے اندر تو یہ مردہ نہیں ہوتی. انسان کے اندر صاحب یہ مردہ، جس نے مردہ ہی ہو جانا تھا تو اس کے دینے کا فائدہ کیا تھا؟ یعنی اس نے کام کیا دیا؟ میں کیا عرض کروں کہ کیا کیا غلط تصورات الفاظ کے چلتے ہیں. کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں. انسانی فطرت کا اندازہ لگائیے. فطرت تو وہ شے ہوتی ہے جو بدل ہی نہیں سکتی. کون سی اس کی فطرت ہے جو بدلتی نہیں؟ انسان کے متعلق تو آپ یہ اس قدر انپریڈکٹیبل جانور پیدا ہوا ہے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ دوسرے قدم پہ یہ کرے گا کیا. فطرت تو پانی کی ہے نا، جو پتہ ہے کہ جب بھی اس کو چھوڑا نشیب کی طرف جائے گا. فطرت تو سورج کی ہے نا، جب پتہ ہے 1000 سال پہلے کہ سورج گرہن فلاں وقت پہ لگے گا، اتنے وقت پہ لگے گا، اتنا لگے گا. فطرت تو مجبور کی ہوتی. صاحب قوت و ارادہ جو جس کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے اس کی فطرت کی باہر ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں تصورات غلط ہے. یہ ضمیر کی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے، ہم نے دیکھا یہ اندر چیز نہیں ہے. اندر ہوتی تو باہر سے ہدایت دینے کی ضرورت نہیں تھی. اندر اس کے صرف اختیار و ارادہ ہے. اس کا جس طرح جی چاہے اسے استعمال کرے. خارج سے یہ چیز دی گئی اس کو جسے وہی آپ کہتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ حدود ہیں جو کھینچی گئی، یہ دیا گیا اس کو. اب وہ جو چیز ہے اندر سے، یہ تو ہمارا تجربہ ہے کہ ایک شے اندر سے ملامت کرتی. وہ شے کس چیز سے ملامت کرتی؟ جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں وہ اگر آپ سے سرزد ہو جاتا ہے، وہ پہ بھولے سے سہون ہو جاتا ہے ایسا، اور اس کے بعد اس کو احساس آپ کو ہوتا ہے وہ جسے آپ غلط سمجھ رہے تھے وہ اگر ارتکاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کیا تم نے. پہلی شرط یہ ہے کہ اسے آپ نے پہلے غلط سمجھا ہوا تھا. جسے آپ نے غلط سمجھا ہوا نہیں ہے اس کے کرنے کے اوپر اندر سے آواز ہی بلند نہیں ہوتی آپ کو. یہ جینیوں کا بچہ جو گوشت کو آرام سمجھتے ہیں، یا ہندوؤں کے ہاں پہ بھی یہ وشنو بھکتی ہے، گوشت آرام ہے ان کے ہاں. ان کا بچہ یا ان کا بڑا اس کے سامنے گوشت کا نام لے دیجیے، آپ دیکھیے صاحب ان کو کیا ہونے لگ جاتی ہے. اس قدر نفرت ہوتی ہے اس کے اندر، اس کے بچے کے اندر. اور ہمارے ہاں کا تو بچہ ابھی دانت بھی نہیں نکلتے تو وہ چوسنی تو منہ. وہ وشنو تھے نا بلکہ گوشت والے جینی کہتے یہ تھے کہ وہ باورچی ایسا آنا چاہیے کہ صاحب وہ دال ہی تو کھاتے تھے، بھاجی کھاتے تھے، تو وہ روز نکال دیتے تھے باورچی کو. وہ ایک باورچی وہ آ گیا، اس نے کہا کہ صاحب دیکھیے میرا بھی تجربہ کر کے. ٹھیک، اس نے ان کو وہ دال اور بھاجی کھلانا شروع کی. وہ ایسی لذیذ پکاتا تھا کہ انگلیاں چاٹتے تھے. کسی بات پہ وہ غصے ہوئے، اس کو نکالا. دوسرا باورچی آیا، وہ ویسی پکائی نہیں سک. تیسرا آیا، وہ ویسی پکائی نہیں سک. محنتیں کر کے پھر اس کو لائے. اس نے پھر پکانا شروع کیا، کھاتے رہے. ایک دن کہیں غلطی اس کی ہو گئی، وہ چھلنی خراب تھی یا ذرا سا تساہل ہو گیا، تو انہوں نے جو اس کو وہ لقمہ منہ میں لیا تو کوئی چیز کٹکنے والی آئی. دیکھا تو اتنی سی ہڈی تھی تو وہ یخنی میں پکایا کرتا تھا.
اب وہ جو ہڈی نظر آئی تو سارا گھر رام 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 ہے مہاراج، اور یہ ہو رہا ہے، کہیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ بنارس جانے کے، ہردوار جانے کے پروگرام بن گئے ہیں، صاحب اشوا ہو گیا، ہماری تو ساری یہ جون ہی ختم ہوئی، تباہی آئی۔ یہ اندر سے کس چیز نے آواز دی ہے؟ اس ہڈی کے احساس سے۔ وہ جب تک تو کھاتے رہے بغیر ہڈی کے یخنی میں، اس وقت تک تو کوئی اندر سے آواز نہیں اس نے دی، وہ بھی مزہ لیتا رہا۔ یہ جو اس دن یہ پتا چلا وہ جو ہڈی ہے، یہ جو جسے کہتے ہیں بابا کا اٹھے، یہ کس چیز نے آواز دی؟ وہ جو شروع سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ گوشت قابل نفرت، گوشت قابل نفرت، گوشت قابل نفرت۔ مسلمان کو تو یہ آواز اندر سے نہیں آتی، وہ تو ہڈیاں بھی چبا لیتا ہے، ایسی لذیذ بعض اوقات ہوتی۔ کیا چیز ہے؟ بڑی اہم چیز ہے عزیزان من۔ جس چیز کو بچپن سے آپ کہتے چلے آئیں، بچوں کے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ غلط ہے، وہ چیز اگر بڑے ہونے کے بعد سرزد کہیں ہو یا سامنے آئے تو اس سے نفرت ہوتی۔ ٹھگوں کے بچے کو بچپن سے سکھایا جاتا تھا کہ پہلی نیکی جو دیوی نے تمہارے ہاں کالی دیوی نے مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا کام جوان ہونے کے بعد کسی مسافر کو لوٹنا اور اسے مارنا ہے۔ جس دن وہ یہ کر آتا تھا، بہت بڑا مہاپن تھا، آ کے اس اپنی دیوی کے حضور لا کے وہ 5واں حصہ رکھتا تھا، اور وہاں وہ کہتا تھا کہ میں آج صبح دوش ہوا ہوں اپنے فریضے سے، اور اس دن اس قبیلے کے اندر جشن منایا جاتا تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ اس کی ضمیر تو سے یہ نہیں کہتی تھی کہ مسافر کا لوٹنا نہیں بس صرف، بلکہ وہ غلط ڈھونڈ کے مارا کرتے تھے، مار دینا کوئی بری چیز ہے، بچپن سے اس کو یہ تعلیم دی جاتی تھی۔ تو یہ جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، جسے آپ اندر کی آواز کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی آپ تعلیم بچپن سے دیتے چلے آتے ہیں، تربیت کرتے چلے آتے ہیں، خیال راسخ کرتے چلے جاتے ہیں کسی کے ذہن کے اندر۔ یہ از خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غلط اور صحیح میں تمیز کرے، بلکہ جسے آپ غلط سمجھتے آ رہے ہیں اس کے ارتکاب پہ یہ اندر سے آواز آتی ہے کہ غلطی کی، جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں اس پہ کرنے کے بعد اطمینان آپ کو ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے غلط اور صحیح کی تمیز، یہ انسان کے اندر کی چیز نہیں ہے، یہ باہر کی چیز ہے۔ اور باہر میں اب 2-3 چیزیں ہیں، یا تو سوسائٹی کسی چیز کو یہ کہہ دے کہ یہ غلط ہے، کس کا بڑا اثر ہوتا ہے؟ معاشرے کا۔ یہ جو اب آپ کے آنے والی نسل بے شمار ان چیزوں کو کہ جو اس سے ذرا پہلے آپ کے ہاں بے حد معیوب قرار دی جاتی تھی، اب ان کے ہاں وہ معیوب ہے ہی نہیں، یعنی تصور ہی نہیں رہا کہ یہ قابل نفرت ہے۔ یہ کس بات کا اثر ہے کہ بچپن سے ہماری نئی نسل جو ہے اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا، اس کو یہ تربیت ہی نہیں دی گئی کہ یہ چیز معیوب ہے۔ یعنی میں بنفس ہی نہیں کہہ رہا کہ کوئی جسے میں مثال دوں گا کہ یہ معیوب تھی یا نہیں تھی، ہم ہی جو ہیں یہ پچھلی نسل والے جنہیں ہم کہتے ہیں، سوال ہی نہیں تھا صاحب کہ ہم گھر سے باہر ننگے سر نکل سکیں، سوال ہی نہیں۔ معاشرہ بھی وہ تھا کہ باہر نکلنے میں پہلا دکاندار روک دیتا تھا، اور کسی بزرگ کے سامنے ننگا سر ہو جانا صاحب تصور میں بھی نہیں آتا۔ کیا بات بتاؤں اس زمانے کی، وہ پھر آپ کہیں گے کہ ہاں پرانے زمانے کو یہ لوگ یاد کرتے ہیں، زمانے کو نہیں، بات مثال میں دیتا ہوں۔ دوسری تیسری چوتھی جماعت کے بھی ماسٹر وہی ہو رہا کرتے تھے، وہی ہم ہوتے تھے۔ نہایت اچھا لڑکا، وہ بس اسٹینڈ کرنے والا، کام بھی بڑا اچھا تھا، وہ آ گیا اور ایک دن اس نے وہ چھڑی لی ہوئی ہے، وہ ماسٹر جی نے وہ آ گیا اس کے سامنے، تو لگا اس کو پیٹنے۔ اس نے کہا کہ جی میں نے تو کام ٹھیک کیا ہے، سب کچھ کہنے کے کام وام سب ٹھیک تھا، میں نے دیکھا کل بازار میں تو ننگے سر جا رہا تھا۔ یہ چیز تھی۔ اور اس کے بعد آج تو ٹوپی پہن کے چلنے والا دیکھتا ہے ادھر ادھر کہ میں کیا بن کے چلا آ رہا ہوں۔ یعنی معاشرہ، میں کہہ رہا ہوں معاشرہ آپ کو کوئی چیز
جسے ایبسلیوٹ گڈ اینڈ ایبسلیوٹ ایول کہتے ہیں نا، شر مطلق خیر مطلق، جو ہر حالات میں ہر زمانے میں خرابی ہو، ہر حالات میں اچھائی ہو، کسے کہتے ہیں جی؟ شر مطلق اور شر خیر مطلق، ایبسلیوٹ گڈ اینڈ ایبسلیوٹ ایول۔ معاشرہ جو آپ کو دیتا ہے وہ ریلیٹو گڈ اینڈ ریلیٹو ایول دیتا ہے، اضافی جسے کہتے ہیں۔ ایک وقت میں معاشرہ ایک چیز کو اچھا قرار دیتا ہے، وہ اچھا ہوتا، دوسرے وقت میں وہ معاشرہ یا سوسائٹی جو ہے اس چیز کو غلط قرار دیتی ہے تو وہ غلط ہو جاتی۔ ایبسلیوٹ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو اگر وہ گڈ ہے تو کبھی بھی ایول نہ ہو سکے، اگر وہ ایول ہے تو کبھی گڈ نہ ہو سکے۔ لا مبدل لکلمات اللہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس تمیز کو نہیں بدل سکتا جو گڈ اینڈ ایول میں وحی نے کی ہے۔ یہ ہے وہ تمیز جو وحی کے ذریعے سے ملتی، تو سوسائٹی کے ذریعے سے جو آپ کو تمیز ملی اچھی اور برائی میں، وہ تو ہم نے دیکھا، تو خود سوسائٹی اس کو روز بدلتی چلی جاتی۔ اور یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ یہ نہج جو ہے رہنے سہنے کا، بڑی چیزیں، یہ جنسیات کے تعلقات کے متعلق دیکھیے یورپ کی سوسائٹی کیا کرتی چلی جا رہی ہے، کہاں تک اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر رہی ہے۔ اور پھر اس میں تو اب کوئی لمبی چوڑی بحث اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس ڈیموکریسی نے تو تباہ کر دیا انسان کو۔ جو ہی قیامت نے ایک چیز کے متعلق فیصلہ کیا کہ ہاں یہ غلط ہے، وہ لا بن گیا ملک، وہ غلط ہے۔ جس نسل کو آپ نے اس طرح جس کی پرورش کی ہے کہ یہ جنسیات کوئی شے نہیں ہے، حیوانی زندگی میں آپ دیکھتے نہیں ہیں، بایولوجیکل انسٹنکٹ کا ایک تقاضا ہے، بس اللہ خیر صلی اللہ، یہ بچے جن کی یوں تربیت کی ہے، کل کو یہی کیبنٹ میں یا پارلیمنٹ میں جانے ہیں نا، آپ ان کی یہ دعوت کہتے ہیں، یہ تو شاید 100% ووٹ سے یہ چیزیں کہیں گے کہ ہاں صاحب اس پہ ساری پابندیاں اٹھا دیجیے، اٹھا دی پابندیاں۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ سوسائٹی آپ کو ریلیٹو گڈ اینڈ ریلیٹو ایول دیتی ہے، اضافی دیتی ہے، مستقل مطلق نہیں دیتی ہے۔ اب جو چیز سوسائٹی نے معیوب قرار دی ہے، اس سوسائٹی کے بچوں میں کے دل میں وہ چیز معیوب ہو، بڑے ہوں گے تو وہ اسی کو معیوب سمجھیں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اندر سے ایک چیز جو ہے وہ کہے گی کہ خرابی کرتے ہو۔ ہم جب اس زمانے میں ننگے سے باہر نکلتے تھے تو اس سے واقعی اندر سے ایک آواز آتی تھی، آج ننگے سے ہم چلتے ہیں تو وہ آواز نہیں آتی۔ تو یہ آواز کیا تھی؟ وہ علامہ اقبال نے 3 لفظوں میں اس بات کو یہ چیز کہی ہے، وہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ جسے آپ کانشنس کہتے ہیں، جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں، نتھنگ بٹ سوسائٹی انٹرنلائزڈ، بہت اچھا لفظ ہے یہ، سوسائٹی اندر داخل ہو گئی ہوئی۔ سوسائٹی جب باہر رہتی ہے تو وہ قانون کہلاتی ہے، سوسائٹی اندر داخل ہو جاتی ہے تو ایتھک بن جاتی ہے، اخلاق کا ضابطہ بن جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں عزیزان من، جسے ضمیر کہا جاتا ہے یا نفس لوامہ کہا جاتا ہے ایک چیز۔ اب خدا کے عبد کے اندر نفس لوامہ کیا کہے؟ بچپن سے اس کو بتایا گیا ہے کہ وحی نے اس چیز کو جائز قرار دیا، اسے ناجائز قرار دیا، اسے جائز قرار دیا، اسے ناجائز، اندر اس کے یہ چیز پختہ ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، صحب ہو سکتا ہے، اس سے اگر غلطی سے کسی وقت بھی حدود شکنی یہ ہو جاتی ہے، اس کے فوری بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے، تو وہ شے جو اندر پختہ آپ کے ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ برائی ہے جو تو نے یہ کی، یہ موجود ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ تو 2 باتیں واضح ہو گئیں جن کا واضح ہونا نہایت ضروری ہے کہ خود انسان کے اندر کوئی ایسی قوت یا صلاحیت نہیں ہے جو ایبسلیوٹ گڈ اور ایبسلیوٹ ایول میں تمیز کر سکے، مطلق شر اور مطلق خیر میں، کہ وہ جو ہر زمان اور ہر حالت میں خراب ہے، جسے خراب کہا جاتا ہے۔ گھروں کی تربیت اسی لیے ضروری ہے عزیزان من، یہ ضمیر بنتی ہے۔ علامہ نے تو سوسائٹی کا کہا ہے نا، عام معاشرے کا،
یہ ضمیر بنتی ہے ماں کی آغوش میں. علامہ نے کہا ہے کہ سوسائٹی انٹرنلائز، قرآن کہتا ہے جسے آپ سوسائٹی کہتے ہیں وہ بنتی کیسے ہے؟ سوسائٹی کے لیے امت کا لفظ ہے نا آپ کے ہاں، عربی میں بھی اور قرآن میں بھی. اور امت تو بناتی ہے، اور کے معنی ماں ہے. قرآن کہتا ہے ماں بناتی ہے امت. بڑی چیز ہے عزیز. یہ جو جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، جسے آپ نفس لوامہ کہتے ہیں، یہ جو اندر سے بولنے والی چیز ہے، یہ ماں کی آغوش میں پرورش پاتی ہے. بڑی اہمیت ہے ماں کو عزیزان، اور بڑی ذمہ داری ہے ماں کی. قوم کی تشکیل ماں سے، معاشرے کی یہ سوسائٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ ماں متشکل کرتی ہے. نفس لوامہ ماں بنا کے دیتی ہے. بڑی ذمہ داری ہے. کس قسم کی جی چاہے یہ ماں بنائے. اسی لیے تو اس نے کہا کہ در خط سیمائے او تقدیر ماں، ماں کی پیشانی کے شکن میں قوم کی تقدیر ہوتی ہے. اس سے بھی زیادہ خوبصورت لفظ ہے سیرت اقوام را صورت گرست ماں. قوموں کے کیریکٹر کو متشکل کرنے والی، صورت دینے والی جو ہے ماں ہوتی ہے. ماں ہے ضمیر کی خالق، ماں ہے قوم کی سیرت کی صورت والی. ماں کی پیشانی کے خط میں مستقبل کی تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں. تم امت کی تشکیل کرتی ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں تھی عزیزان من کے پیدائش کے بعد پہلا لفظ جو بچے کی کان میں باہر کی دنیا کا پڑے وہ پڑے اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. یہ تو اس ضمیر کی تشکیل کا بیج تھا جو پہلی اینٹ تھی جو رکھی. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں تھی کہ سنانے کے لیے اللہ 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 کا کھیلا اللہ جیے گا. کوئی چھوٹی باتیں نہیں تھی عزیزان من. آج داستانیں پری نہ ہو. ماں کی آغوش ہی نصیب نہیں ہوتی اب بچے کو، اس نے اس کی ضمیر کو بنانا کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ یہ اندر کا احساس، یہی چیز ہے. یہی جو میں نے 75/2 میں یہ بات کہی ہے 75/2 میں، اسی میں قرآن آگے لیے چلا جا رہا ہے. وہ مقاصات عمل کی تشریح جسے قیامت کہا جاتا ہے لیے چلا جا رہا ہے، لیے چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہاں کسی خارجی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. قانون مقاصات عمل کے نتائج کے اعتبار میں بل انسان علی نفسہ بصیرۃ. اور اگلا ہے فکرہ اس کا اگلی آیت ولو القی معاذیرہ. آج تو اس کی یہ صورت یہ ہے کہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے 1000 ایکسکیوزز اور بہانے تراش لیتا ہے. سب سے بڑی معذرت اس کے پاس سوسائٹی کا قانون ہوتی. قانون جس چیز کو جائز قرار دیتا ہے اس کے بعد اس کو کسی اور مزید معذرت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جائز ہے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور پھر ایک فرد ہزاروں بہانے تلاش کرتا ہے کہ صاحب اس کی یوں ضرورت تھی اور یہ ایسا ہوگا. اور پھر یہ تو آج عام ہے صاحب، ساری دنیا یہ کچھ کرتی ہے یہ سب. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز وہ بنیادی طور پہ جس چیز کو مطلق شر و خیر کہہ دیا تھا اگر وہ سامنے ہے تو پھر اس قسم کی بہانہ سازی معذرت ایکسکیوزز جو ہے کسی کام میں نہیں آ سکتی تھی.
پھر غلطی ہے، خواہ تمہاری عقل ہیلا جو اسے کتنا ہی جائز کیوں نہ قرار دے دے۔ بات نفس لوامہ کی ہو رہی تھی کہ پہلی چیز نفس امارہ میں نے کہی، وہ تصور غلط ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ اسے برائی کی طرف لے جاتی ہے، عیسائیت کا تصور۔ نفس لوامہ جو قرآن نے کہا ہے اس میں بھی یہ بات غلط ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو شر اور خیر میں، ایبسولوٹ شر اور خیر میں تمیز کر دیتی ہے۔ جس چیز کو تربیت، تعلیم، عام معاشرے کی فضا میں غلط کہا جائے گا، ہر فرد کے اندر ضمیر اس کو غلط کہے گی، جسے وہ صحیح کہہ دے گا اس کی ضمیر اسے صحیح کہے گی۔ اندر یہ قوت تو ہے، جیسے قوت ارادی ہے اس شخص کی کہ وہ لے جاتی بھی ہے، باز بھی رکھ سکتی ہے، اسی طرح سے یہ چیز ہے کہ جسے برا کہا جاتا ہے اس کو برا وہ کہہ دے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ اتنی سی چیز ہے عزیزان مانگو، کوئی مستقل شے تمیز کرنے والی خیر اور شر کی نہیں، لیکن اس سے آگے ایک چیز ہے۔ یہ کشمکش تو اس کے اندر رہے گی اگر وہ صحیح معنوں میں تربیت ہوئی ہے، خیر اور شر کا امتیاز بتایا گیا ہے، حدود کھینچی ہوئی ہیں، ان کا علم بھی ہے۔ اب حیوانی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جھپٹ لے اس کو، ان حدود کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، یہ چیز شر ہے، برائی ہے، سو ہے، ممانعت ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ کشمکش سی رہتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کشمکش میں تم ایسا کر دو کہ یہ حدود خداوندی ہر وقت تمہاری نگاہوں کے سامنے رہیں، اوجل نہ ہونے پائے، اور تم اپنے آپ کو ہمیشہ اس پہ آمادہ رکھو کہ اس پر تجاوز نہیں کرنا، حدود شکنی نہیں کرنی، اگر تم زندگی میں یہ پختگی حاصل کر لو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ ان حدود کو صحیح تسلیم کر لے اور پھر جم کے کھڑے ہو جائیں ان کے اوپر، تو اس کے بعد اس نے کہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، وہ اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے ایک اطمینان دلاتے ہیں، ایک خوشخبری دلاتے ہیں، یہ ایک لفظ۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ یہ کشمکش جو اس قسم کی ہوتی رہتی ہے، اس میں اگر یعنی یاد رکھیے کشمکش کو مار دینے والی بات جو ہے وہ نہیں کہ نفس کو مار دینا، وہ کہتا وہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، یہ اطمینان کا لفظ یاد رکھیے جو آ رہا ہے کہاں، وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے ہر وقت خدا کا قانون رہے، اسے ذکر اللہ کہتے ہیں صاحب۔ آج کل تو دیکھتے ہیں کتنا ذکر ہوتا ہے صاحب، نہ آپ سون دیں نہ لوگوں سون دیں، ذکر اللہ ہو رہا ہے، جہری اور خفی اور ضربوں والا اور کیا کیا ذکر اللہ ہو رہا ہے، ہر وقت سامنے رہے خدا کا ذکر۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اطمینان کے معنی ہے کہ یہ جو کشمکش ہر وقت میں رہتی تھی نا کہ ہر قدم پہ فیصلہ کرنا، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، کہ یہ تو اضطراب کی زندگی ہے، کشمکش کی زندگی ہے۔ اس کشمکش سے سکون حاصل ہو جانا، اسے اطمینان کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وہ جو شے شروع سے ہی جامد ہے، جس میں حرکت نہیں ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ کسی متحرک شے کا ساکن ہو جانا، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے، ہو تو وہ متحرک، لیکن آپ اس کو ذکر خدا سے، قانون خداوندی کو سامنے رکھ کے اپنے اوپر کیفیت یہ طاری کر دے کہ کشمکش آپ کے اندر پیدا نہ ہو، یہ وہ چیز ہے جسے اطمینان قلب کہتے ہیں۔ اطمینان قلب بھی ہر ذہنی کیفیت کا نام نہیں ہے، اطمینان حاصل ہے
ایک ہندو کو بدھ کے سامنے جا کے پرستش کرنے سے ایسا اطمینان ہوتا ہے کہ ان دیکھے خدا کے سامنے جھکنے سے تو بڑی دیر میں جا کے وہ بات پیدا ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو محسوس شکل میں رکھا اس لیے ہے کہ بڑی آسانی رہتی ہے اس سے. یہی چیز ہے جو ہمارے یہاں ہمیں سکھائی گئی بچپن میں تصور کے اندر ایسے پختگی حاصل نہیں ہوتی. تصور شیخ سے پختگی حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے مراقبے ہوتے ہیں کہ تصور کے اندر ہر وقت وہ آپ کا جو پیر ہے وہ رہے. اور پھر وہ آگے جب پختگی ہوتی ہے تو یہ فنا سے شیخ ہوتا ہے ہر وقت ہے. پھر وہ کہتے ہیں فنا سے رسول ہوتا ہے. پھر آگے فنا سے اللہ ہوتا ہے. یہ باتیں میں تب تک محسوس شاید نہ ہو آپ تصور میں اس کو لا نہیں سکتے. خیر دوسری بات چلی گئی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ صرف اطمینان جسے کہتے ہیں فریب کا نام بھی تو اطمینان ہے. مذہب میں اطمینان فریب سے ہوتا ہے. آپ کچھ کر کے خود ہی اپنے اندر یہ کہہ لیتے ہیں کہ صاحب ہم نے ثواب کا کام کر لیا. یہ تو ہندو کو بھی حاصل ہوتا ہے, کرسچن کو حاصل ہوتا ہے, ہر مذہب پرست کو حاصل ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ اپنی بھکتی پوجا پرستش کرتا ہے اسے حاصل ہوتا ہے. ایک ٹھگ کے بچے کو حاصل ہوتا ہے جس دن وہ پہلے دن مار دیتا تھا کسی کو, تو ان کا کام کیا اس نے دیوی کو راضی کرنے کا کام کیا. تو کیا ہر اطمینان کو اطمینان ہی آپ کہہ دیں گے؟ قرآن نے بذکر اللہ کہا, صرف اس سے اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ اگر گھومتے پھرتے کبھی اس قسم کا کوئی خیال آ جائے, اس حد کو حدود شکنی کا, برائی کا جسے آپ کہتے ہیں, گھومتے پھرتے بھی یہ خیال اس کے سامنے آ جائے, فوراً خدا کا قانون اس کے سامنے آتا ہے, وہ آپ سرا اور اس کے سامنے روشنی ہو جاتی ہے, وہ دیکھ لیتا ہے. عزیزان مان, یہ ابھی جو اسی سورہ یوسف میں ہم نے یہ کہا, ہاں پھر میں نہ ہوں. وہی منظر کے کمرے کے اندر اس نے عزیز مصر کی بیوی نے اپنی رانائیوں دل ربائیوں کے ساتھ اس کو آمادہ کرنا چاہا, کھڑکیاں لگا لی. اس نے کہا ہے نا کہ والا قد ہمت لے گی, وہ بالکل اس کے اوپر آمادہ ہو گئی کہ حدود فکری کرے. اور آگے ہے نا وہ ہما بہا لولا ارآ برہان ربہ, یوسف بھی اگر اس وقت خدا کے قانون کو سامنے نہ لے آتا تو وہ بھی یہ کچھ کر گزرتا. اسے ذکر اللہ کہتے ہیں عزیزان. رہا یہاں لفظ آیا, تصور کی چیز نہیں, وہ ایسے جیسے کسی محسوس شے کو سامنے دیکھ. یہ جو چیز ہے جہاں یہ کیفیت حاصل ہو جائے, آج کی سائیکالوجی نے بیلنسڈ پرسنالٹی ایک چیز کہی ہے, کچھ بہتر اصطلاح ہے اگرچہ وہ مطمئنہ تک نہیں ابھی وہ آ رہی چیز, بیلنس تو ہے وہ, اس میں بھی ڈگمگاہٹ نہیں ہوتی, متوازن ہوتی ہے شخصیت. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ کشمکش چھوٹ جائے نفس کے مارنے سے نہیں, خواہشات کے ترک کرنے سے نہیں. میں نے کہا ہے کہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ہر بابت ہونے والی خواہش کے بعد یہ چیز کہ خدا کے قانون کے مطابق مجھے اس خواہش کو کس طرح سے پورا کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل, یہ ہے جس سے اس کشمکش سے انسان نجات پا لیتا ہے. اور یہ ہے وہ نفس جس کے متعلق کہا, یہ سورہ الفجر میں 89 سورت, جسے پھر آپ کہیں گے کیا کیا دیا, 99 شاید آپ کہتے ہیں. اب میں نے یاد کر لیا, ہاں اندر ہی اندر کر لیا تھا. کہا یہ ہے, ہاں ہاں کس انداز سے بات آتی ہے, میں کیا کروں, سورج
آیت ایک سامنے آتی ہے اور جی چاہتا ہے پیچھے سے چلتا چلا جاؤں. وہاں یہ ہے کہ جس نے کسی زندگی کو زندگی سمجھا ہوا تھا اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھا تھا. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. وہ ان زندوں کو دیکھ کے یہ کہے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. زندہ ہے وہاں کہتا ہے کہ کاش میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہو. زندگی کے لیے ہے یہ تو اس کا ہے جس نے کچھ نہیں بھیجا تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اے نفس آواز ہوگی کہ اے نفس مطمئنہ آؤ بڑھ اپنے خدا کی طرف بلا رہا ہے تمہیں. ہم آہنگی تم نے کر لی تھی اس کے قوانین سے. اس کے قوانین نے تمہاری ذات سے ہم آہنگی کر دی تھی. یہ جو ہے نا راضی برضا جسے آپ کہتے ہیں یہ جبر کا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہم آہنگ ہو جانا ہے خدا کے احکام کے ساتھ. آ جا تیرا خدا تجھے بلا رہا ہے. تو نے ہم آہنگی نفس مطمئنہ سے کہا جا رہا ہے. تو گویا یہ جو رضامندی ہے کانسینٹ سے خدا کے احکام کی اطاعت کرنا اور اس سے سرکشی نہ برتنا یہ ہے جس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. اے نفس مطمئنہ آ جا. ٹھیک ہے. نظم کے اندر تو یہ اطمینان جیسا میں نے عرض کیا ہے ہر فرد اپنے طور پہ حاصل کر سکتا ہے. ایشور کی بھکتی سے پرستش سے ورشپ سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اور آج مذہب کی دنیا میں بھی اپنے مسلح پہ اپنی تسبیح کے ساتھ اکیلا. مذہب میں یہ شے انفرادی ہوتی ہے. دین میں یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ جو اطمینان کی چیز جو قرار دے رہا ہے قرآن یہ انفرادی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے حاصل ہونے والی بات ہے. تو جنگل میں ایک شخص گیا ہوا وہ تو نہ نیک ہوتا ہے نہ بد ہوتا ہے. برائی کرے گا کس سے نیکی ہوگی کس کے ساتھ. کشمکشی کوئی نہیں ہے وہاں. معاملہ کسی سے نہیں پڑتا. معاشرہ کوئی نہیں ہے. یہ تو کسی دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے تو وہاں برائی اور اچھائی کا سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ جو مذہب کی دنیا میں اطمینان بذام خوش حاصل کر لیا جاتا ہے پن کے کام کرنے سے بھکتی اور ایشور کے کام کرنے سے گیان دھیان سے یہ انفرادی طور پر اطمینان حاصل کر لینے والی بات ہو جاتی ہے. یہ نہیں سنیے عزیزان من بڑی اہم چیز ہے یہ قرآن کہتا ہے نفس مطمئنہ آج. بلایا تو جاتا ہے ایک فرد کو ہی اس لیے کہ محاصل تو فرد ہے لیکن یہ فرد کو اطمینان کیسے حاصل ہو سکتا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں کے گروہ میں شامل ہو اور یوں جنت میں آ جاؤ سارے. یہاں اکیلا اکیلا جنت میں نہیں جا سکتا. جنگل میں رہنے والا حیوان کی سطح کے اوپر تو رہ سکتا ہے. جنت میں جانے کا سوال جب تک اس کے بندوں میں شامل نہیں ہوگا. یہ ہے جسے کہیں گے ہم کہ نظام ایسا ہونا چاہیے معاشرہ ایسا ہونا چاہیے. عبادی ان میں سے ہر فرد جو ہے خدا کی معصومیت اختیار کیے ہوا ہو اور یہ تو اجتماعی زندگی کے اندر ہی ہو سکتا ہے. انفرادی زندگی میں یہ کیا چیز ہے. شرط ہے نفس مطمئنہ کے لیے پہلی چیز فادخلی فی عبادی میرے بندوں کے اندر داخل ہو وادخلی جنتی اور یوں جنت میں آ جائے. نفس مطمئنہ ہی کا تو نام جنت ہے لیکن وہ انفرادی طور پہ حاصل نہیں ہوتی. عزیزان خدا کے بندوں میں وہی پھر عجز کی جمع عبادی بات وہی ابدیت کی ہے. کسی سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. یہ ہے جسے قرآن کریم نے نفس مطمئنہ کہا. بات آج نفس امارہ سے شروع ہوئی. میں نے ضروری سمجھا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو تین چیزیں مشہور چلی آ رہی ہیں نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ
قرآن کریم کی روشنی میں اس کی وضاحت ہو جائے کہ یہ تصورات ہیں کیا، قرآن سے ان کا مفہوم کیا ہے۔ درس میں تو ہم اگلی آیت تک بھی نہیں پہنچے، یعنی اس آیت تک بھی نہیں جہاں سے آج درس شروع ہونا تھا۔ یہ پچھلی آیت میں لفظ آیا تھا، درس کا وقت ختم ہو گیا۔ خدا کرے کہ میں ان 3 اصطلاحات کا مفہوم قرآن کی روشنی میں سمجھا سکا ہوں، تو بڑی بنیادی چیز تھی عزیزان من۔ وقت آج ہو گیا، اگلا درس پھر سورہ یوسف کی 54 آیت سے ہی شروع ہوگا جہاں سے آج شروع ہونا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1974 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا